بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان گلنار فاطمہ اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اپنی نئی پیشکش کو لے کر جس کا نام ہے اللہ اور اس کی رعایا کے حقوق. ناظرین اس سیریز میں اب تک ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ ہم پر دوسروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور دوسروں پر ہمارے کیا حقوق ہوتے ہیں. آج ہم ان رشتوں کو ڈسکس کریں گے جو ہم سے خون کے ذریعے ریلیٹڈ ہیں، جیسے ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد. ان پر ہمارے کیا حقوق ہوتے ہیں اور ان کے ہم پر کیا حقوق ہوتے ہیں. آئیے جانتے ہیں اپنے مہمان خواہر زہرا رضوی صاحبہ سے. خواہر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہر، جیسے کہ ہم پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دوسروں پر حق رکھتے ہیں یا دوسرے ہم پر حق رکھتے ہیں اور اسے کس طرح سے نبھایا جاتا ہے. تو آج ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں پرسنل ریلیشن شپس کے بارے میں، تو سب سے پہلے آپ ہمیں ماں کے سلسلے میں بتائیے کہ ماں کا اپنی اولاد پر کیا حق ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو اپنے رحم میں رکھتی ہے. اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں تو اگر کوئی چیز ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے جسے باہر نکلنا چاہیے، جسے اندر نہیں ہونا چاہیے، تو ہمیں کتنی پریشانی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور ہمیشہ جو ہے ہمارا ذہن اسی طرف لگا رہتا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے، اسے ہمیں باہر نکالیں. اگر ایک انسان جو ہے کانسٹیپیٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کا ہمیشہ جو ہے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ کب یہ جو ویسٹ ہے وہ ہمارے بدن سے باہر نکل جائے. یا پھر کوئی انسان اس کے اندر کوئی السر پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی دوسری ایسی چیز بگاڑ پیدا ہو کوئی کوئن کھا لیتے ہیں اکثر بچپن میں. تو ایسی چیزیں بھی جو ہیں ہمیشہ ہم اسے اپنے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. لیکن ایک ماں وہ ہوتی ہے اور ایک ماں ہی وہ ہوتی ہے جو ایک بچے کو جو ہے اپنے اندر 9 مہینے تک پالتی ہے اور تکلیفیں سہتی ہے، برداشت کرتی ہے. ہر طرح کی تکلیف ہوتی ہے. بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے کروٹیں لیتا ہے اور جو دیگر اس کو جو ہے ککس مارتا ہے، جو بھی اندر کرتا ہے وہ سب کچھ جو ہے ایک ماں برداشت کرتی ہے، یعنی اٹھائے ہوئے رہتی ہے. اور ہمیشہ وہ اس وقت اپنے خیال میں نہیں رہتی ہے کہ مجھے اپنا خیال رکھنا ہے، وہ اس بچے کی حفاظت میں لگی رہتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہر اپنے تمام اعضاء سے، اپنے کان، ناک، آنکھ، ہاتھ، پیر، ہر ایک سے جو ہے اس کی ساری توجہات اپنے بچے کی حفاظت میں، اس کے خیر کے لیے جو ہے ہمیشہ اس کا ذہن جو ہے اس طرف راغب رہتا ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی ماں اگر ڈینجر میں ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ جو ہے اپنے شکم کی طرف بڑھیں گے. اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ سامنے سے کوئی خطرہ ہے، کوئی چیز آ رہی ہے سامنے سے، یا کوئی بھی ایک انسان بھی اگر سامنے سے ہم چل رہے ہیں، سامنے سے کوئی آ گیا تو فوراً جو ہے اس کا ہاتھ اپنے شکم کی طرف بڑھتا ہے. مجھے کچھ بھی ہو جائے، ایک ماں کو کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنے میں ہمیشہ لگی رہتی ہے اور وہ خوشی خوشی یہ کام کرتی ہے، بہت احتیاط سے اپنے آپ کو رکھتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں کس طرح سے چلتی ہیں، کس طرح سے سنبھل کے چلتی ہیں کہ اندر جو شکم میں پل رہا ہے بچہ اسے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. اب اس کے علاوہ جو ہم دیکھیں جتنے بھی اسے غم ہوتے ہیں، یعنی 9 مہینے کوئی جان کو اپنے اندر پالنا یہ آسان بات نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز کو ہے قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوا کہ ہم اپنے اندر جو ہے کوئی بھاری بھرکم چیز کو جو ہے رکھ لیں اور اسے اتنے مہینوں تک ہم اس کا ویٹ جو ہے برداشت کرتے رہیں. اس کے علاوہ جتنی پرابلمس اس کے علاوہ آتی ہیں، یعنی ایک ماں کو کیا کیا چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی جو ہے قے ہو رہی ہے، الٹیوں پہ الٹیاں ہو رہی ہیں، کئی چیزوں کی جو ہے بو اسے برداشت نہیں ہوتی ہے اس وقت میں، کئی چیزوں سے جو ہے اسے اس وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ سب کچھ اپنے بچے کی خاطر برداشت کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک وہ وقت ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کو اس کے اندر سے جدا کر دیتا ہے، یعنی باہر کی دنیا میں لے کر آتا ہے. تب بھی کیا اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، تب بھی وہ اس بچے کی خیر خواہی میں اس طرح سے لگتی ہے اور ایک ماں ہی اس طرح سے لگتی ہے کہ جو ہے اپنا دودھ اسے پلاتی ہے. جب اس کے اندر بھی تھا تب بھی جو ہے اس کا گوشت و خون جو ہے بچے کو جا رہا تھا، اور اب بھی جو ہے اس کو اپنا دودھ پلانا، اس کے لیے رات رات بھر جاگنا، اس کی نیند کا خیال کرنا، اپنی نیندیں اڑا دینا، اس بچے کو جو ہے کپڑے پہنانا، سردی اور گرمی سے اس کو ہر طریقے کے جو کپڑے اس وقت میں جو ہے سازگار ہیں اس طرح کے کپڑے جو ہے اس کو پہنانا، ملبوس پہنانا، بھلے ہی اس کے خود کے پاس کپڑے نہ ہوں، میلے کچیلے کپڑے ہوں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹس پر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو مائیں وغیرہ جو ہے رستوں پر اتر آتی ہیں یا ایسا وقت ان کے اوپر پڑ جاتا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بچوں کو جو ہے
وہ ان کا بہتر خیال رکھ رہی ہیں، لیکن خود کے اوپر جو ہے پیوند لگے ہوئے ہیں یا پھٹے پرانے جیسے بھی کپڑے انہوں نے پہنے وہ سب کچھ سہ رہی، لیکن بچے کا خیال رکھ رہی ہیں، اور ہر طرح کی آسائش و آرام اپنے بچے کو دینے میں جو ہے اس کی ساری توجہات اس کی طرف رہتی ہیں. اپنے مصائب، اس کے کتنے اپنے مصائب ہوتے ہیں لیکن وہ سب اس کا غم نہیں ہوتا اسے، وہ ہمیشہ بچے کے خیال میں لگی رہتی ہے. جب بچہ رحم کے اندر ہوتا ہے تو وہ رحم جو ہے اس بچے کا گھر ہوا کرتا ہے. جیسے ہم اپنے گھر کو جو ہے سکون اور آرام کی جگہ سمجھتے ہیں، ویسے ہی وہ بچہ جو ہے اسے سکون و آرام کی جگہ ماں پرووائڈ کرتی ہے، اسے مہیا کرتی ہے. اور جب وہ بچہ جو ہے دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی گودی اس کی پناہ گاہ بن جاتی ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو کچھ بھی ہوتا ہے فوراً جو ہے ماں کے پاس آتا ہے. کتنی مرتبہ آپ نے سنا گودی دوسرے گودی لینے کو تیار ہوتے ہیں، وہ تیار نہیں ہوتا بچہ ان کے پاس جانا، ماں کی گودی چاہیے اسے. تو گودی اس کی پناہ گاہ ہو جاتی ہے، اس کا سینہ اس کی غذا کی جگہ بن جاتی ہے، اور اس کا کل وجود جو ہے اپنے بچے کی حفاظت میں لگ جاتا ہے. اسی لیے ماں کا جو ہے بہت زیادہ حق رکھا گیا ہے کہ جب بھی، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کوئی کام کرنا ہو، کسی چیز کی تمہیں اجازت چاہیے اپنے والدین سے، ماں سے جا کے پوچھو، ماں جو کہے گی اس پر عمل کرنا ہوگا. اور ماں کو جو ہے رنجیدہ نہیں کیا جا سکتا، ماں کو اس طرح سے تکلیف نہیں دی جا سکتی. اس کا ہر چیز وہ کہہ دے وہ حکم ہو جاتی ہے اور اسے ماننا ہے. تو اسی لیے امام بھی فرماتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ تم کبھی اپنی ماں کا شکر نہیں ادا کر سکتے سوائے یہ کہ اللہ تمہاری اس میں مدد اور تعاون کرے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ جو ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس ان کے حضور میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے، یہ ابن رسول اللہ، میری ماں جو ہے بہت بزرگ ہو چکی ہے، حتیٰ کہ مجھے اب جو ہے اسے لقمے بنا بنا کر جو ہے اسے منہ میں کھلانا پڑتا ہے، اس کو نہلانا دھلانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے صاف صفائی کرنی پڑتی ہے، ہر طرح سے جو ہے مجھے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کیا میں نے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ان کے ساتھ تم احسان کرو، تو کیا میں نے یہ احسان کا حق ادا کیا؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے کائنڈنس. احسان یعنی فیور کے سلسلے میں نہیں، یہاں پر یعنی کائنڈنس کے سلسلے میں عربی لفظ ہوتا ہے. تو کیا میں نے یہ احسان ادا کر دیا؟ تو اس وقت امام نے اس سے یہ فرمایا جواب میں کہ اس نے جو ہے 9 مہینے تمہیں اپنے رحم میں رکھا، اپنے شکم میں پالا، تم نے اس میں سے جو ہے 1 روز کا بھی جو ہے اس کا احسان ادا نہیں کیا، یعنی 1 روز کا بھی ریکمپنس نہیں ہوا ہے جو تم نے اب تک کیا. پھر اس شخص نے یہ حیرت سے سوال کیا، تو پھر میں ایسا کیا کروں کہ میں اس احسان کو ادا کر سکوں، میں کیسے اس احسان کو ادا کر سکتا ہوں؟ تو امام نے یہ فرمایا کہ تم اس کے احسان کو ادا نہیں کر سکتے، چاہے ساری زندگی اللہ تمہیں کتنی بھی زندگی عطا کر دے، کتنی طولانی زندگی عطا کر دے، اور تمہارے والدین کو بھی اتنی زندگی عطا کر دے، لیکن تم اپنی ماں کے ساتھ جو بھی کرو گے وہ اس کے احسان کو نہیں چکا سکے گا. تو امام نے یہ فرمایا کہ جب بھی تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اور اس طرح سے دعا کرو جیسے قرآن کی آیت مبارکہ فرماتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے پروردگار ان کے ساتھ اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں میری پرورش فرمائی اور مجھ پر رحم کیا. یعنی اس طرح سے تم اگر دعا کرو گے تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے، اور نیت تمہاری خالص ہوگی کہ واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ کو تم ان کے اوپر رحم کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، اور تمہاری زندگی بھی اس مطابق چل رہی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہے ہو جس طرح سے انہوں نے تمہارے بچپنے میں تمہارے ساتھ کیا، تو جا کر کہیں تم شاید اس احسان کو چکانے میں کامیاب ہو سکتے ہو. جی خواہر، ابھی تو آپ نے بتایا کہ ماں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں والد کی، تو والد کا ماں کے کمپیریزن میں کتنا حقوق ہوتے ہیں اپنے اولاد پر، اور کون زیادہ افضلیت رکھتا ہے، ماں یا باپ؟ دیکھیے، والد کے حقوق اپنی جگہ ہیں لیکن ماں کے حقوق والد سے بڑھ کر ہیں. لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ اگر جیسے آپ نے کہا تھا شروعات میں کہ ماں کس طریقے سے پرورش کرتی ہے اپنے بچے کی، چاہے وہ جب شکم میں ہوتا ہے یا جب دنیا میں آ بھی جاتا ہے تو وہ اسی کی نیند سوتی ہے اور اسی کی جاگنے سے جاگتی ہے، اپنے آپ کو لاسٹ میں رکھتی ہے، پہلے اپنے بچے کے ویل بینگ کو دیکھتی ہے. لیکن جیسے آپ بات کریں اگر نیوٹریشن کی یا ایک اچھی لائف سٹائل پرووائڈ کرنے کی، تو وہ ماں اپنے بچے کو اچھے طریقے سے پال سکے، اس کا جو سامان ہے، اس کا جو ایک
ذریعہ ہے وہ تو فراہم کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے، کیونکہ موسٹلی ایسا دیکھا جاتا ہے موسٹلی کہ باپ ہوتے ہیں جو باہر جاتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں اور رزق کما کے لاتے ہیں، پھر اپنی وائف کو اور اپنے بچوں کو ایک اچھا ایٹماسفیئر، ایک اچھا گھر اور اچھا لائف سٹائل دے دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب باپ اتنی محنت کرتا ہے کہ صبح کا جاتا ہے اور شام کو گھر لوٹتا ہے اور نہ جانے کتنی ساری زحمتوں سے گزرتا ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کو اچھی لائف سٹائل دے سکے، ان کو اچھی غذا کھلا سکے، اچھے کپڑے پہنا سکے، ان کا فیوچر سیکیور کر سکے، تو ماں کا رتبہ بڑا کیوں ہے والد کے کمپیریزن میں؟ دیکھیے، میں آپ کے سامنے کچھ واقعات پیش کرنا چاہتی ہوں جہاں پر ہمارے معصومین علیہ السلام نے افضلیت ثابت کی ہے، اس کے بعد ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ کیوں ماں کا درجہ جو ہے والد سے زیادہ بلند ہے۔ واقعہ جو ہمارے سامنے جو ہے اکثر پڑھا جاتا ہے، ہم نے اکثر سنا ہے کہ ایک شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ میں جو ہے اپنے والدین میں سے جو ہے کس کا حکم بجا لاؤں اور کس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کروں، تو رسول اللہ نے یہی فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر اس کے بعد پھر رسول نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر تیسری مرتبہ بھی رسول نے یہی جواب دیا، پھر جب چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ اس کے بعد، تب رسول اللہ نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ، یعنی 3 ٹائمز بتا دیا کہ یہ جو ہے 3:1 کا یہاں پر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریشیو چل رہا ہے، جہاں پر والدہ کے ساتھ اتنا زیادہ تمہیں اچھا کرنا ہے اور اتنی نیکی کرنی ہے اپنی والدہ کے ساتھ بنسبت اپنے باپ کے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے سوال کیا، ہے پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میرا ہمسایہ کون ہوگا، مجھے بتا دے۔ تو خداوند عالم نے جو ہے پتہ بتایا اس شخص کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قصاب تھا، یعنی گوشت جو ہے بیچا کرتا تھا، کاٹ کر بیچا کرتا تھا۔ جب وہ سارا دن اس کو آبزرو کرتے رہے، دیکھتے رہے، اور جب وہ سارا دن کام کر کے انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ کچھ جو ہے اچھی اچھی بوٹیاں جو ہے ایک سرہانے رکھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جب سارا دن کا اس کا کام تمام ہو گیا، جب فارغ ہو گیا تو اس نے وہ ساری بوٹیاں اٹھائیں اور گھر گیا۔ حضرت موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب وہ گھر پہنچا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج تمہارا مہمان بن جاؤں، اور اس نے اپنا مہمان بلایا، تو اس کے بعد اس نے یہی کہا کہ آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا، اس لیے کہ میری ماں ہے گھر میں، جب تک میں اسے اچھی طرح سے نہلا دھلا کے اس کے لیے کھانا پکا کر اسے میں کھانا کھلا نہیں دیتا، تب تک جو ہے میں آپ کی پذیرائی نہیں کر سکتا، میں اپنی ماں کو پہلے کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو کروں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے جو ہے اس کی ماں بالکل جو کہتے ہیں نا ایک ویجیٹیبل، تو اس طرح کی ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اٹھایا، ایک گٹھری میں اسے باندھ کر گیا تھا، اس کے بعد اس گٹھری میں سے اسے کھولا، اسے نہلایا دھلایا، صاف کپڑے ستھرے کپڑے پہنائے، اور جب سب کچھ کر چکا اس کے بعد کھانا پکا کر ان بوٹیوں سے، یعنی جو سب سے بہترین بوٹیاں تھیں، یعنی اب یہ راز کھلا کہ یہ بہترین بوٹیاں وہ کیوں رکھ رہا تھا، وہ اپنی ماں کو کھلانے کے لیے رکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اسے جب کھلا چکا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پذیرائی کرنا اس نے شروع کی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس یہ بات ان کے سامنے آئی کہ واقعی اس شخص کا درجہ جو ہے اس لائق ہے کہ یہ میرا پڑوسی جنت میں بن سکے، کیونکہ اس نے اپنی ماں کی اس طرح سے خدمت انجام دی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ایک ماں کا درجہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک وقت جب ایک شخص جو ہے سکرات کے عالم میں تھا، تو رسول اللہ، اور وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، اس وقت جو ہے رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہے تو اسے لے کر آؤ۔ جب لوگوں نے بتایا کہ اس کی ماں زندہ نہیں ہے تو کہا کہ اگر والد زندہ ہے تو انہیں لے کر آیا جائے، اور جب والد کو بلایا گیا تو جب والد آئے اور والد سے کہا گیا کہ اسے معاف کر دو، اور انہوں نے معاف کیا، تب جا کر اس کی زبان پر جو ہے وہ کلمہ جاری ہوا۔ اور پھر بھی رسول اللہ نے یہ فرمایا کاش کہ اس کی ماں زندہ ہوتی تو یہ اس کے لیے کتنا بہتر ہوتا، یعنی کہ کچھ کمی رہ گئی تھی، والد بھی پوری نہیں کر پا رہا تھا اس وقت میں۔ تو اگر ہم یہ انسیڈنٹس دیکھیں تو ہمیں یہی معلوم پڑ رہا ہے کہ ایک ماں کا درجہ بلند ہے۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ والد کا جو حق ہے کچھ کم ہے یا ہمارے نظر سے کم ہے، یعنی شریعت کے لحاظ سے
کم ہے، لیکن ہماری نظر میں والد کی وہی رسپیکٹ، وہی عزت ہے، کیونکہ والد جو ہے ہماری جڑ ہوتا ہے. سپرم نہیں ہوگا تو پھر کبھی ایک انسان جو ہے پیدا نہیں ہو سکتا، ایک مخلوق نہیں آ سکتی ہے. تو لہٰذا وہ ہماری جڑ ہے، ہمارے والد ہمارے جڑ ہوا کرتے ہیں، اور ان کے بنا ہمارا کوئی وجود نہیں ہے. اور کچھ اگر ہمیں معصومین علیہ السلام کے اقوال کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ میں کچھ اچھائی دیکھیں تو وہ ہم جو ہے اپنے والد کی طرف اسے نسبت دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ تحفہ دیا جو والد کے ذریعے سے جو ہے ہم میں ٹرانسفر ہو. بھلے ہمارے والد میں وہ نہ ہو وہ خوبی، لیکن چونکہ ہمارے والد سے ہم ہیں، لہٰذا وہ اس کے لیے جو ہے ہم اپنے والد کے بھی شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہوں. اب ہم جانیں کہ افضلیت ماں کی کیوں ہے. تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کہا کہ والد اتنی مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کما کر آتا ہے، دھوپ میں جا کر کام کرتا ہے اور اپنا خون پسینہ جو ہے بہاتا ہے اپنے بچوں کو اور اپنی زوجہ کے لیے جو ہے سب آرام کی چیزیں مہیا کرنے کے لیے. لیکن ایک ماں نے جو 9 مہینے کام کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے دودھ پلانا اپنے بچے کو، وہ کام ایک والد نہیں کر سکتا. اس نے لٹرلی ایک بچے نے جو ہے اپنی ماں کا گوشت اور خون جو ہے وہ چوسا ہے، اور ایک ماں نے اسے خوشی خوشی وہ عطا کیا ہے. اس لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے وصیت کر دی انسان پر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے ان کے ماں باپ کے والدین کے سلسلے میں انسان کو وصیت کی. یہ سورہ احقاف کی آیہ مبارکہ نمبر 15 ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ وہ احسان کریں اپنے والدین کے ساتھ. اور اس کے بعد فوراً شفٹ ہوتی ہے وہ آیت ایک ماں کی طرف. والد کا اس میں تذکرہ نہیں آ رہا، صرف یہاں پر کہ ہاں دونوں کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، لیکن اس کے بعد شفٹ کدھر ہو رہی ہے؟ ماں کی طرف. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، یعنی اس نے کراہت کے ساتھ، کراہت یعنی تکلیفوں کے ساتھ، تکلیفیں برداشت کر کے جو ہے اسے اپنے حمل میں رکھا. اور پھر جب وہ اس دنیا میں آیا تب بھی جو ہے جیسا ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو پین اس وقت ایک ماں برداشت کرتی ہے ڈیلیوری کے ٹائم میں، اس کے جو ڈیسیبل لیول ہوتا ہے، اس مطلب وہ جو چیختی ہے اور وہ پین جتنا ہوتا ہے، وہ کوئی پین اس طرح کا برداشت نہیں کر سکتا، وہ صرف ایک ماں برداشت کر پاتی ہے. یعنی اس میں ہی صرف یہ طاقت اللہ اتنی ڈال دیتا ہے کہ وہ اس پین کو، اس تکلیف کو برداشت کر سکے. تو جب اس نے جب اس نے ڈیلیور کیا اس بچے کو، تو وہ بھی بہت ہی تکلیف کے ساتھ ڈیلیور کیا. وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس کا جو تمام یہ مدت رہی، یعنی کہ اس کے دودھ پلانے کی پلس اپنے حمل میں رکھنے کی، یہ تمام 30 months 30 مہینے کی مدت رہی. یعنی اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم 6 مہینہ جو ہے حمل کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جو ہے 2 سال دودھ پلانے کا ہوا کرتا ہے. تو اس طرح سے 30 months یعنی کہ منیمم جو نمبر ہے، تعداد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. لہٰذا ایک ماں نے جو ہے حمل میں رکھنے کے بعد بھی جو ہے اپنا دودھ پلاتی رہی، بچے کے خیر خواہی میں لگی رہی، ہمیشہ اس کا خیال رکھتی رہی، اپنی نیندوں کو حرام کر دیا بچے کی بہترین پرورش کرنے کے لیے اور اس کو بہترین آرام دینے کے لیے. تو اگر ایک باپ نے جو ہے جو محنت کی ہے، خون پسینہ بہایا ہے، لیکن اس نے وہ درد نہیں برداشت کیا ہے جو ایک ماں نے کیا ہے، اس نے وہ تکلیفیں نہیں سہی ہیں جو ایک ماں سہتی ہے، اس نے اپنا گوشت و خون اس طرح سے نہیں دیا ہے اپنے بچے کو جس طرح سے ایک ماں نے دیا ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ماں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو وہ ایکسکلوزیو رائٹس ہیں جو ماں کو ہی الاٹڈ کیے گئے ہیں. لیکن اگر پدر کی یا والد کی حقوق کی بات کرتے ہیں ہم، تو وہ ایک جنرل ٹرم میں کہ والدین سے کس طرح سے حقوق ادا کرنا ہے، کس طرح سے حسن اخلاق دکھانا ہے، تو وہ کامن ہے دونوں والدین کے لیے. خیر، آپ سے اسی نقطے پہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی تو ہم بات کر رہے تھے والدین کے بارے میں، تو ہم بایولوجیکل پیرنٹس کی بات کر رہے تھے کہ جو واقعی میں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور جو اس دنیا میں لائے اور ہمیں پرورش کی. لیکن اگر ہم ان والدین کی بات کریں جو جیسے فاسٹر مدرز ہوتی ہیں، فاسٹر فادرز ہوتے ہیں، یا اسٹیپ مدر اسٹیپ فادرز ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی جو ہماری پھوپھی ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہیں، یا چچا ہوتے ہیں، جو اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو اسے پرورش کرتے ہیں اور پروان چڑھاتے ہیں اور اسے اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کر کے سارے اس کے حق ادا کرتے ہیں اور اسے بہت ماں باپ کا، اصلی ماں باپ کا پیار دیتے ہیں. تو ان پیرنٹس کا اپنے بچوں پر کیا رائٹ ہوتا ہے؟ کیا وہ ایکول ہوتا ہے بایولوجیکل پیرنٹس کے ساتھ ہی، یا وہ کچھ کم حقوق ہوتے ہیں؟
دیکھیے بایولوجیکل پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کے حق تو ان کے اگر ان سے کمپیئر کیا جائے تو وہ کہیں زیادہ ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک ماں نے جو کام کیا ہے, ایک بایولوجیکل ماں نے جو کام کیا ہے وہ دوسرا کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. وہ پینس, وہ تکلیفیں, وہ برداشت کرنا وہ دوسرا کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. لہٰذا اگر کوئی ایک دوسری ماں ہوتی ہے, جیسے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادر گرامی جناب آمنہ بنت وہب جب اس دنیا سے رحلت کر گئیں تو اس کے بعد جو ہے حضرت عبد المطلب نے پالا. حضرت عبد المطلب کے بعد میں حضرت ابو طالب اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد نے انہیں پالا, اور رسول اللہ نے انہیں ایک ماں کا درجہ دیا, لیکن ان کے حق کبھی اپنی اصل ماں کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ماں کا درجہ دیا, ان کے ساتھ بہت ہی نیکی کی, حتیٰ کہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے رحلت فرمائی ہے تو جب ان کی قبر کھودی گئی ہے تو اس کے بعد رسول اللہ خود اس کے اندر داخل ہو کر اس کے اندر لیٹے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا جنازہ, جناب فاطمہ کا جنازہ اس میں اتارا گیا ہے. اسی طریقے سے ہمیں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ان کی ماں کی رحلت 10 روز کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہو گئی تھی. یعنی جناب شاہزنان جو تھی ان کی رحلت ہو گئی تھی ان کے فوراً پیدا ہونے کے بعد. اس کے بعد جو ان کے والد یعنی امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز نے انہیں پالا, لیکن کنیز نے اس طرح سے پالا, ایک ماں کے طرح سے پالا, اور امام سجاد علیہ السلام نے بھی ان کو ایک ماں کا درجہ دیا. یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی دسترخوان پر ہوا کرتے تھے تو کچھ حدیثوں میں ملتا ہے کہ ایک تو وہ کبھی اس دسترخوان پر نہیں بیٹھا کرتے تھے جس پر ان کی ماں بیٹھتی تھی, کہ کہیں ان کو وہ چیز پسند نہ آ جائے جو ان کی ماں کو پسند ہو اور ان کا ہاتھ اس طرف بڑھ جائے. دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ دسترخوان پر جا کر ساتھ بیٹھتے تھے تو پھر وہ پہلے اپنا ہاتھ کبھی نہیں بڑھاتے تھے ہمیشہ, تاکہ ان کی ماں کو جو پسند ہو وہ لے لیں. تو امام سجاد علیہ السلام بھی جو ہے کتنی رسپیکٹ کیا کرتے تھے, کتنا عزت ان کو دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کہ انہوں نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد جس طرح سے امام حسن امام حسین پنجتن میں سے جو ہے ان بچوں کا جس طرح سے خیال رکھا تھا جناب زینب جناب ام کلثوم کا, تو حتیٰ کہ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے امام حسین نے جو ہے جب رخصتی کا وقت آیا تو کیسے جناب فضہ علیہ السلام سے کس طرح سے وہ رخصت ہوئے, کہ انہیں ایک ماں اور بچے سے اپنے رخصت ہو رہی ہے, ایک بچہ اپنے ماں سے رخصت ہو رہا ہے, اس طرح کا انہوں نے. یا بی بی زینب اور جناب علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں بھی تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پھوپھی ہونے کے ناطے پالا تھا. جی تو ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ درجہ تو ان کا بھی بہت ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا دے دیا ہے کہ ہر احسان, ہر نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. لہٰذا اگر ہمارے ساتھ جو بھی ہے وہ نیکی کرتا ہے تو ہمیں جو ہے, کیونکہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ ان کے ساتھ میں کریں. جی خواہر, کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے تو آپ کی خدمت میں ایک آخری سوال آپ پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں بھائی بہنوں کے سلسلے میں. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارے بھائی بہن جو ہوتے ہیں وہ ان پر ہمارا بہت حق ہوتا ہے, یا کہیں بھی کسی بھی سپورٹ کی جب ضرورت ہوتی ہے معاشرے میں کسی بھی ٹاپک پر, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے وہ ہمارا بھائی ہے وہ تو ہمارا سپورٹ کرے گا ہی, یا بہن ہے تو اسے تو ہمارا ہی سائڈ لینا ہے, چاہے وہ فیئر انفیئر مینس کسی بھی طریقے سے ہو. تو کسی انسان کا اپنے بھائی بہن پہ, چاہے وہ بڑا بھائی بہن ہو یا چھوٹا بھائی بہن ہو, تو اس پر کیا حق ہوتا ہے اور اس حق کا دائرہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک ہم بھائی بہنوں کی بات کریں تو یہ جاننا چاہیے کہ وہ ہمارا سہارا ہے اس دنیا میں, ہمارے قوت بازو ہیں, اور جو بھی ہم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو وہ ان کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. اگر وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے جو ہے ایک ڈھال بن جاتے ہیں اس دنیا میں, اور ہمیں جو ہے جو انہوں نے تجربے ان کو ہو چکے ہیں اس کے بیسس پر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سہارا بن جاتے ہیں کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں, ہم ان پریشانیوں میں نہیں مبتلا ہوں جس میں وہ مبتلا ہوئے. لہٰذا وہ ہمارا جو ہے اس طرح سے ساتھ دیا کرتے ہیں, تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں اور ہم کی قدر کریں, اور وہ ہماری طاقت ہوا کرتے ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں, یا ہم اگر ایک دوسرے بھائی بہن جو ہے اگر ایک دوسرے کے سلسلے میں اگر حقوق دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر وہ کچھ گناہ کی طرف, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ دائرہ کہاں پر ختم ہوتا ہے, اگر وہ گناہ کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کو اس گناہ سے منع کریں اور روکیں, یعنی انہیں غلط کی طرف نہ جانے دیں, اور ان کو واضح نصیحت کریں, ان کے جو ہے خیر خواہ بنیں. یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہم سے بڑے ہیں, اگر وہ جا رہے ہیں تو جانے دیں,
ہم کیسے بول سکتے ہیں انہیں. نہیں, اچھی طریقے سے اپنے چھوٹے پن کا احساس رکھتے ہوئے کہ ہم چھوٹے ہیں تو ہم کس طرح سے جو ہے ان کو بتا سکتے ہیں اور ان کی ہدایت فرما سکتے ہیں, اس طریقے سے ہم ان کی ہدایت فرمائیں. معصومین علیہ السلام کے قول بہترین طریقہ ہے کسی کی بھی ہدایت فرمانے کا, رہنمائی کرنے کا. لیکن اگر اس کے باوجود وہ ہمیں کسی گناہ میں گھسیٹنا چاہتے ہیں اور ہمیں کسی میں شریک بنانا چاہتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ فیئر انفیئر مینس سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم سپورٹ لیں اپنے بھائی بہن کا, تو وہاں پر ان کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے حق کا. اور ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم ان کو اس سے منع کریں اور اسے روکیں. اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کے شریک نہ بنیں اور ان کا ساتھ اس میں نہ دیں. خواہر, جسے کہ ہم نے ابھی بات کی والدین کے بارے میں یا فاسٹر پیرنٹس کے بھی بارے میں, ان کے حقوق کے بارے میں, اور آپ سے بھائی بہن کے بارے میں بھی پوچھا ہم نے کہ ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں اپنے بھائی بہنوں پر. آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اولاد کی بات کریں تو اولاد کا اپنے والدین پر کیا حقوق ہوتے ہیں؟ کیا صرف ماں باپ اچھے کپڑے اور غذا اور ایک اچھی لائف سٹائل اور اچھا سیکیور ایک ماحول بنا کے دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو, تو کیا ان کا حق وہیں پہ ادا ہو جاتا ہے؟ یا اگر بچے صحیح طریقے سے نہیں نکلتے ہیں, کہ اگر وہ اسلامکلی مورلی اچھے نہیں نکلتے ہیں بڑے ہونے کے بعد, تو کیا اس کا سوال جواب والدین سے ہوگا یا وہ ان کا اپنا انڈیپینڈنٹ فیل ہے؟ دیکھیے, جہاں تک اولاد کے حقوق کی بات آ رہی ہے تو ایک حق جو ہمیں ملتا ہے کہ بچے کا والد پر ایک حق یہ بنتا ہے کہ وہ اسے اچھا نام دے, کیونکہ نام کا اثر ہوا کرتا ہے. لہٰذا اسے اچھا نام دے. ایسے نام یعنی رائج ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی میں, معاشرے میں, ایسا نام دینا جو کچھ یونیک ہو. اور بہت سارے لوگ مطلب کچھ اس طرح کے نام لے کے آتے ہیں جو کوئی سینس نہیں بناتے ہیں اور اس کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا ہے. یا پھر اس طرح کے انما نام دے دینا, یعنی صرف ایک کسی لفظ کو لے کر, جبکہ اس کا کوئی ایگزوٹک نام ہو ایک جائے, الگ نام ہو جائے گا اس وجہ سے. تو ایک باپ کا حق, بچے کا باپ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے اچھا نام دے. دوسرا کہ وہ اسے اپنے رب کی طرف ہدایت فرمائے, اسے اچھائی اور برائی کا فرق سکھائے اور اسے اچھائی کی طرف راغب کرے. یہ تربیت کرنا بچے کا حق ہے. بچے کا حق اپنے والدین پر بنتا ہے کہ وہ اسے اچھائی کی طرف اور ہدایت کے راستے پر چلائیں. کیوں؟ کیونکہ بچے کی ہر برائی اور اچھائی جو ہے والدین کی طرف منسوب کی جائے گی. بچہ جو کچھ بھی کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں فوراً اس کے پیرنٹس نے اس کو یہی سکھایا ہے, اس کے والدین نے یہی سکھایا ہے, یعنی غلط بھی کرتا ہے تو سیدھا والدین کے اوپر جاتا ہے. تو امام بھی یہی فرماتے ہیں کہ بچے کی ہر برائی اور اچھائی جو ہے اس کے والدین سے منسوب کی جاتی ہے. لہٰذا انہیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسے اچھائی کی طرف راغب رکھیں اور اسے اچھے ایتھکس اور مورلز جو ہیں وہ سکھائیں. اور اگر ان کا اچھا اثر ہو جائے گا بچے کے اوپر تو پھر یہ ان کے نجات کا سامان بن جائے گا ان کے رب کی بارگاہ میں. کیونکہ اکثر جو ہے بچوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اولاد جو ہے فتنہ ہوتی ہے, یعنی کہ اولاد کے ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا ہے والدین کو. تو اگر والدین نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی ہے, یعنی انہوں نے پوری طرح سے جو کوشش کی ہے کہ اپنے اولاد کو راہ راست پر لائیں اور اس کی اچھی تربیت کریں اور اسے اللہ کی طرف جو ہے راغب کریں اور پنجتن پاک کی بتائی ہوئی سیرت پر جو ہے اسے آمادہ کریں, اور بچہ اس کو قبول کر لیتا ہے, تو پھر یہ ان کے لیے جو ہے بہت بڑا ریوارڈ, بہت زیادہ اجر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے والدین کے لیے رکھا ہے کہ وہ سکسیڈ ہو گئے. لیکن اگر ان کی کوشش رہتی ہے, لیکن کوشش ہونے کے بعد جو ہے بچہ بعد میں اگر بگڑ جاتا ہے یا غلط راہ پہ چلا جاتا ہے, تو ایک وقت کے بعد جو ہے والدین کا جو رول ہوتا ہے تربیت کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد یعنی 21 ایئرس میں کہا گیا بچے کی زندگی جو ہے 7 سال جو ہے بچہ ایک بادشاہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد 7 سال جو ہے اسے ڈسپلن تعدیب کرنی پڑتی ہے, اس کی ڈسپلن کرو اس کو. اور پھر اس کے بعد 7 سال جو ہے ایک بچے کے لیے کہا گیا, یعنی 14 ایئرس سے لے کر 21 ایئرس تک ایک بچہ جو ہے ایک منسٹر کا رول ادا کرتا ہے, یعنی اس سے مشورہ لو. تو ہمیں معصومین علیہ السلام نے بخوبی دکھا دیا کس طرح سے 21 سال تک جو ہے بچے کی پرورش کرنا ہے. 21 سال کے بعد اب جو ہے والدین کے اوپر سے تمام جو ان کے اوپر ذمہ داریاں تھیں وہ ہٹ جاتی ہیں. اگر راہ راست پر ہے تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو اب وہ اس کا لک آؤٹ ہے اور اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. جی خواہر, آپ نے ابھی ڈسپلن ایک لفظ یوز کیا تھا, تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ڈسپلن کرنے کے لیے اگر کیونکہ ماں باپ بچوں پر اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا انہیں پنشمنٹ دیتے ہیں کسی طریقے سے, کارپورل پنشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, تو کیا وہ اسلامک طریقے سے قانون سے کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں, جہاں تک مارنے کی بات آتی ہے تو اس میں بہت سختی سے منع کیا گیا ہے کہ بچے کو مارا نہ جائے,
بلکہ اس کو جو ہے جینٹلی جو ہے اس کی ہدایت کی جائے. لیکن یہ بھی علماء نے بتایا ہے کہ اگر اسے ڈسپلن کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اچھائی کی طرف یا اس کی کیریکٹر کے سلسلے میں اگر اسے بیکار کی چیزوں کے لیے نہیں کہ ہاں پڑھائی جو ہے اسے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مارنا شروع کر دو، ان چیزوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کے کردار کو، اور اگر وہ اللہ کے قوانین کو جو ہے فلاؤٹ کر رہا ہے، اگر اس کو نہیں مان رہا، اس کے اوپر نہیں چل رہا، تو یہاں پر جو ہے ماننا الاؤڈ ہوتا ہے. لیکن کہاں تک ماننا الاؤڈ ہوتا ہے؟ اتنا صرف مار سکتے ہیں کہ کوئی نشان نہیں آئے. جہاں پر نشان آ گیا تو اس میں الگ الگ قصاص جو ہے، دیت جسے کہا جاتا ہے، وہ جاری ہو جاتی ہے. یعنی کہ اتنا جو ہے ہمیں مسقال سونا دینا پڑے گا اور بچے کو دینا پڑے گا اتنا. یہاں پہ وہ الگ الگ ہے کہ وہ ریڈ ہو جاتا ہے، لال پڑ جاتا ہے، یا پھر نیلا پڑ جاتا ہے، یا سیاہ پڑ جاتا ہے، تو اس میں الگ الگ جو ہے اس کی دیت ہوا کرتی ہے. جی خواہر، بہت بہت شکریہ. آج آپ نے عزیز اور اقربین کے سلسلے میں ہمیں بہت بہترین درس دیا کہ ہمارے ان پر کیا حق ہوتے ہیں اور ان کے ہم پر کیا حقوق ہوتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. الہی آمین. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پیشکش، جہاں ہم نے اللہ اور اس کی رعایا کے حقوق میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کس طرح سے ہمارے ووم ریلیٹیوز یا وہ عزیز اور اقربین جو ہم سے خون کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، ان پر ہمارے کیا حق ہوتے ہیں اور ان کے ہم پر کیا حق ہوتے ہیں، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ پیشکش ضرور پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.